پیرنٹس سے بات کر رہی ہوتی ہوں ریگارڈنگ ہوم اسکولنگ یا ریگارڈنگ اسکولنگ یا ریگارڈنگ برنگنگ اپ یور چلڈرن یا ریگارڈنگ ٹینٹرمس یا ریگارڈنگ بیہیویئر. یہ ساری چیزیں میرے یوٹیوب چینل پر ہیں. یو آر موسٹ ویلکم ٹو گو سبسکرائب, چیک اٹ آؤٹ. تو جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے, جو میرے ڈی ایمز جس چیز سے بھرے ہوتے ہیں وہ یہ ہیں, میری بیٹی 3 سال کی ہے, میرا بیٹا 4 سال کا ہے, میرے بچے 6 سال کے ہیں, 12 سال کے ہیں, وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتے, وہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. پھر آدھے ڈی ایمز یہ ہوتے ہیں, میں تو کرنا چاہتی ہوں, میں بہت پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی ہوں, میری ساس نہیں کرنے دیتی. پھر کچھ ڈی ایمز یہ ہوتے ہیں, میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, بہت سپورٹیو ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کما رہے ہیں, تو میں کیا سنبھالوں, میں نہیں سنبھال سکتی. اب یہ ساری باتیں جینوئن ہیں, یہ ساری باتیں جینوئن ہیں, یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, یہ ہماری لائیولیہڈس کا حصہ ہیں. جو مائیں بات نہیں کرتی وہ یہ ہے کہ میری بہن یا میری کزن یا میری دوست یا میری ہمسائی یا میرے سرکل میں یا میرے فیس بک گروپ میں I see mothers who are perfect. I see mothers who جو کپڑے خوبصورت پہنتی ہیں اور جن کو بہت سارے آرٹسٹک چیزیں کرنی آتی ہیں اور جو اپنے بچوں کے ساتھ ہر وقت ٹائم سپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, یا جو کھانے پکوان اتنے اچھے بناتی ہیں کہ میں کیا بتاؤں, جن کے بچے اتنے تمیزدار. تو ریممبر, دس از فیک بک, دس از ناٹ فیس بک. ٹھیک, آپ اپنی زندگی کا صرف وہ پارٹ مرر کرتے ہو جو آپ کو خود, جس میں آپ خود سیلف ڈاؤٹ میں نہیں ہوتے ہو, جس میں آپ کو خود اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. ہم ایز ہیومن بینگز اپریسیشن کے لیے ہنگری ہوتے ہیں, یہ ہماری نیچر ہے, یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. اپریسیشن ایک حد تک اچھی ہے, پر جھوٹی اپریسیشن اور جھوٹی اپلاز کے لیے پیچھے جانا, پھر یہ دماغ کا ایک خلل ہے, یہ ایک بیماری ہے. واپس آتے ہیں اس بات پہ کہ جب سیلف ڈاؤٹ ایک دفعہ انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر کرنا کیا چاہیے. اگر میں دین کے ایسپیکٹ سے بات کروں تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر سب سے زیادہ کرنا چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کا شکر اس لیے ادا کرو تاکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کے سمجھ سکو کہ اللہ نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا ہے ارم. ٹھیک, اب یہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں کہ اگر تو ہماری تربیت اس طرح کی ہے کہ ہم اس خاندان سے اور اس برادری سے اور اس جدی پشتی رہن سہن سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم آلریڈی ایروگینٹ ہیں, ہم آلریڈی ایروگینٹ ہیں, ہم آلریڈی بلائنڈڈ ٹو پریجوڈس ہیں, ہم آلریڈی کسی کو اپنے سے بہت نیچا سمجھتے ہیں اور تصور نہیں کر سکتے کہ ہم اس کے لیول کے ہوں گے. ٹھیک, اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اتنے لو سیلف اسٹیم کے انسان ہیں کہ ہمیں ہماری اچھائی بھی نہیں نظر آتی. جب ہم شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم وہ نہیں دیکھتے جو دنیا دیکھ رہی ہے, بلکہ ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں. تم بدصورت ہو, تم بد شکل ہو, تم بھدی ہو, تم ایسی ہو, تم ویسی ہو. کیوں؟ کیونکہ کسی نے کہیں تمہیں یہ کہا ہے, کسی نے کہیں اس عورت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم نہیں ہو اس قابل کہ تم اپنے بارے میں اچھا سوچ سکو. اور تیسری وجہ بھی ہوتی ہے حسد. انسان کا حسد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ حسد ایسے ہے جیسے کہ جو گیلی لکڑیاں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ سلگنا شروع کرتی ہیں اور سلگتے ختم ہو جاتی ہیں. مطلب انسان کو نظر تو کھا جاتی ہے, انسان کو انسان کا حسد کھا جاتا ہے. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے, میں نے دیکھے, میری زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں, انتہائی خوش شکل ہیں, انتہائی اچھے سٹیٹس کے ہیں, لیکن وہ کبھی خوشی نہیں ہو سکتے. نہ وہ کسی کو خوش دیکھ سکتے ہیں, نہ وہ خود خوش ہو سکتے ہیں. اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل چھوٹے ہیں. دل چھوٹے کیوں ہیں؟ کیونکہ دل کے اندر حسد بیٹھ گیا ہوا ہے. کیا میں اوپنلی لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ وہ حسد کرتے ہیں؟ جی, میں اوپنلی لوگوں کو کہہ رہی ہوں. کیوں ہے یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری حسد کرنا. اب آپ یہ سوچو, ایک شخص ہے, اچھا حسد جان بوجھ کے نہیں کیا جاتا, فطرتاً آپ حسد کرتے ہو. کیوں کہتے ہیں کہ سبلنگ, اچھا یہ ٹاپک بہت آتا ہے کہ بھائی بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, سبلنگ رائیولری بہت ہوتی ہے. ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں, ہم کیا کریں سبلنگ رائیولری کے بارے میں, ان کو کس طرح سے سکھائیں, کس طرح سے سمجھائیں. اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ کانٹینٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بچے کی سائڈ نہ لو, چاہے بچہ صحیح ہے یا چاہے بچہ غلط ہے. سبلنگ رائیولری جب ہو رہی ہے, جب بچپن میں بچے آپس میں لڑ رہے ہیں, تو پلیز ایسا مت کرو کہ آپ جو ہو کسی ایک سے یہ کہو کہ تم ٹھیک ہو اور کسی ایک سے کہو کہ تم خراب ہو. مجھے بڑی مزے کی اگزامپل یاد ہے کہ کوئی کسی نے کبھی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا, یہ اپنے گورے والے بچے کو فنکشن پہ لے جائے گی, لیکن یہ جس کا رنگ کالا ہے نا اس کو نہیں لے کے جائے گی. I was like واقعی میں کیا ایسا ہے کہ آپ کی نظر میں ایز اے پیرنٹ, ایز اے مدر, یہ بھی آپ کے لیے تمغہ اعزاز ہے کہ اللہ نے ایک بچے کو ایک طرح کی شکل دی اور ایک بچے کو ایک طرح کا رنگ دیا, تو آپ
اس کو اپنی عزت سمجھتے ہو اور اس کو اپنی بےزتی سمجھتے ہو. کیا واقعی میں ایسا ہے؟ تو ایسا ہے, یہ ریالٹی ہے. اگر کوئی مجھے یہاں پہ روک کے یہ کہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ تو اب ہمارے معاشرے کے دستور ہیں, تو میں کہوں گی کہ معاشرہ ہم سے ہے. سوسائٹی, اچھا میری بات سنیں, ندا نے یہ بات کی ہے, تھینک یو ندا فار پٹنگ فارورڈ دس پوائنٹ. میں ایک بات کرتی ہوں, ہم جیتے کس کے لیے ہیں؟ ایکچولی ہم اپنے لیے تو بالکل بھی نہیں جیتے. اگر میں اپنے لیے نہیں جی رہی تو سیلف ڈاؤٹ نے تو مجھے زندہ درگور کر دیا ہوا ہے. مطلب کہ ہم ایکچولی لیونگ واکنگ ڈیڈ باڈیز ہیں. ہم مینیکوینز ہیں, وہ جو کسی بھی اچھے سفائر بیسٹری, وہ جو بھی آپ کو پسند ہے برانڈ, اس کی ونڈو میں آپ دیکھتی ہیں مینیکنز, بہت خوبصورت بال اور کپڑے اینڈ ایوری تھنگ اینڈ بیوٹیفل پکچرز. وی آر جسٹ دیٹ. نہ ہم میں سیلف اسٹیم ہے, نہ ہم میں حوصلہ ہے, نہ ہمیں اپنے رب پہ یقین ہے. کیونکہ رب پہ یقین نہیں ہے تو یہ سیلف ڈاؤٹ سی پن ہوا, جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی اور مجھے میری ویلیو آ کے بتائے گا, مجھے تو میری ویلیو ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے. اگین دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جو اپنی ویلیو کو اوور ویلیو کر دیتے ہیں اور جو اپنی ویلیو کو انڈر ویلیو کر دیتے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ سیلف ڈاؤٹ اور سیلف لو اور سیلف کیئر, یہ کہ اپنی ویلیو کو جانیں. مسلمان ہوں الحمدللہ, ہیلتھی ہوں الحمدللہ, ہاتھ پیر آزاد تمام کام کرتے ہیں الحمدللہ, اور جن کے نہیں کام کرتے یا جن کو کسی قسم کی معذوری ہوتی ہے, جن کو کسی قسم کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے, یقین مانیے کہ وہ سیلف ڈاؤٹ والے لوگوں سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو دو جنگیں ایک ساتھ لڑنی ہوتی ہیں. ایک اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑنی ہوتی ہے کہ میں ہوں, کوئی کر لو کیا کر سکتے ہو, تم مجھے زندہ مار تو نہیں سکتے ہو, جینا تو مجھے ہے. اگر جینا مجھے ہے تو پھر میں عزت سے سر اٹھا کے جی لوں, ورنہ میرا سر کچل دیا جائے گا. سیلف ڈاؤٹ یہی ہے نا کہ ایک تو اپنا انسان سر کچل دیتا ہے, ایک اگلا دوسرا کسی کا سر کچل دیتا ہے. اچھا ہاتھ ہلکا رکھیں ارم بی بی, ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں پیار کی. میں چاہتی ہوں کہ سوچیں 1-2 منٹ کے لیے کہ آپ کو اپنی کون سی بات سب سے زیادہ پسند ہے. 5 سیکنڈ کا وقفہ دیتے ہیں. ہاؤ ڈو یو نو یور اون ویلیو؟ آپ کو اپنی ویلیو کیوں نہیں پتا ہو سکتی؟ آپ کو اپنی ویلیو اس طرح سے پتا ہو سکتی ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں, الحمدللہ میں ایک تھنکنگ بلیونگ شخص ہوں, الحمدللہ مجھے ایک سرٹن ایریا کا نالج ہے. کیونکہ ہر انسان تو ڈاکٹر, سائنٹسٹ, انجینئر نہیں ہوتا, اور ہر انسان بیسٹ فیشن ڈیزائنر نہیں ہوتا, اور ہر انسان بہترین ہائیجینک نہیں ہوتا, اور ہر انسان بہتر میتھمیٹیشین نہیں ہوتا, اور ہر انسان بہتر آرٹسٹ نہیں ہوتا. تو ہم میں کچھ تو ہے, کوئی تو ہماری ویلیو ہے. ہم اپنی زندگی میں کوئی تو ایسا کام کر رہے ہیں جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کہیں گے چلو شاباش, ویری گڈ, شاباش, گڈ گرل, جنت الفردوس آپ کا مقام ہے. رائٹ؟ یہ ویلیو خود کو دینی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں, سیرہ میں, کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا باہر سے کوئی آ کے تمہیں تمہاری ویلیو دے گا. ہمارا کلچر اور ہمارا دین جب انٹرٹوائنڈ ہو گیا تو ہم نے اپنی ویلیو دے دی اپنے, کہ ہمارے بچے ہمیں بتائیں گے ماما از دا بیسٹ, ماما میگی نوڈلز بنانے والی مدر جو ہے وہ بیسٹ ہے, فلانی بریانی بنانے والی جو مدر ہے نا وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے, وہ سب سے زیادہ اچھی ہے. بھائی مجھے نہیں آتی بریانی بنانی, یہ فیکٹ میں لائف پہ بتا رہی ہوں, مجھے نہیں آتی بریانی بنانی, لائک ہاربل بریانی آئی میک. تو کیا میری ویلیو کم ہو گئی ہے؟ میرے سسرال میں اور میرے مطلب کہ ننیال میں بھی کہہ لو, تمام کوکس میرے ارد گرد بہترین ہیں. مجھے میرے فیس پہ کہا جاتا ہے تم نے کھانا بنانا ہے, نہیں بنتا بھائی. لیکن میرے بچے جی رہے ہیں الحمدللہ, حیات ہیں, صحت مند ہیں, میرے ہسبینڈ اوور ویٹ ہیں الحمدللہ, اٹس پرفیکٹلی ویل. I did not kill anybody. What's my value in that? My value is I fed them. اور ہاں 5 star نہیں میں نے فیڈ کیا ہوگا, لیکن چلو 2 star میں بھی الحمدللہ ہم کھاتے پیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ جو کمپیریزن ہے نا یہ کل کر دیتا ہے, یہ کانفیڈنس کل کر دیتا ہے. بڑے عرصے تک میں اپنی کوکنگ میں پرائڈ نہیں لیتی تھی. بندہ اپنی خامیاں بتائیں تو دوسروں کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کوئی نارمل شخص ہے, یہ کوئی نارمل باتیں کر رہی ہے, تو چلو میں اپنی خامیاں بتاتی ہوں, آن لائف شیئر کرتی ہوں, جو بعد میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں میں جائے گی. لیکن یہ ضروری ہے. یو ہیو ٹو اون اپ ٹو دی تھنگز جو آپ میں ہیں اور جو آپ میں نہیں ہیں. میں بہت اچھا لیتی ہوں, مجھے لگتا ہے یہ ویلیو کسی نے مجھے نہیں دی ہے, یہ ویلیو میں نے خود اپنے لیے بنائی ہے.
میں سوچتی اچھا ہوں, میں دوسروں کے لیے کرتی اچھا ہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ, میں اپنے بچوں کے ساتھ, کیونکہ میرا ایک منترا ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر اچھے اور آپ گھر میں وبالے جانو تو پھر آپ انسان نہیں ہو, پھر آپ جن ہو. ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں, میں کسی کو یہ کہہ نہیں رہی ہوں. لیکن اگر آپ گھر کے اندر باعث سیکیورٹی اینڈ لو ہیں اور آپ کے بچے آپ سے محبت کرتے ہیں, اب ضروری نہیں کہ بچے آپ کو ہر وقت اس پیڈسٹل پر پلا کے رکھیں. یقین مانیے ونس آپ اپنی مدر بن گئی ہیں تو پلیز یہ ویلیو اپنی رکھیں کہ میں ان کی بیسٹ لیڈر گائیڈ ہوں, میں ہر وقت اپنی لرننگ کرتی رہوں گی کہ میں ان کو ایک اچھا انسان بنا سکوں. لیکن کیا بچے آپ کی ویلیو کریں گے؟ نہیں کریں گے. جب آپ کو قبر میں اتار دیں گے نا, پھر کہیں گے الحمدللہ یار اب تو نے بڑی اچھی ماں عطا فرمائی تھی. سارا وقت آپ سے محبت ضرور کرتے رہیں گے لیکن آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ ڈگری نہیں ملنے لگی. پلیز, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان سے سرٹیفکیٹ ڈگری چاہیے نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سیلف لیس نہیں کر رہے ہیں, ہم پیرنٹ بنے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں اچھا ہو. اس بات سے مجھے بات یاد آئی کہ جب وہ مدرز جو ہیں جو کہتی ہیں کہ میری 4 سال کی بچی بیٹھ کے لکھ نہیں رہی ہے یا میرا 3 سال کے بچے کو پینسل نہیں اٹھانی آتی, وہ مدر کیوں یہ بات کر رہی ہے؟ کیونکہ اسی طرح کے گروپس میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ فر رائمز بول رہے ہیں, اور ایک ماں نے اپنی بھیجی کہ میری بیٹی 6 سال کی اور اس کی پینٹنگ دیکھو, اور اس کی پینٹنگ انتہائی فینٹاسٹک ہوتی ہے, اور ایک ماں ہے اس کا بیٹا 10 سال کا ہے اور اس نے کوئی جینیس کمپٹیشن ون کیا ہے, اور ایک ماں ہے جو بتا رہی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی اور کا بچہ اگر کہیں پہ ایکسل کر رہا ہے تو کیا وہ بچہ جو ہے, اس کی ماں اور اس کا جو بچہ ہے, کیا وہ آپ کے سیلف کانفیڈنس میں ڈینٹ ڈال رہے ہیں؟ اگر ڈال رہے ہیں تو پھر ہماری سوچ غلط ہے. الحمدللہ نعمت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے, الحمدللہ جو میری نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. کوئی ڈھنڈورا پیٹ لیتا ہے, کوئی نہیں پیٹتا ہے, کوئی اپنی خوشی بانٹنا چاہتا ہے اور اچھی بات ہے کہ بانٹے, اور اللہ میاں ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے اپنا معیار کسی اور کی لائف سٹوری رکھ لیا ہے تو یقین مانے ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے.